इंडिया हर वक्त पाकिस्तान में मौजूद बलोचों और दूसरी माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का रोना रोता रहता है। लेकिन अगर इंडिया की अपनी बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया की दूसरी रिचेस्ट कम्युनिटी यानी सिख कम्युनिटी को हमेशा से ही इंडिया में मार्जिनलाइज किया जाता रहा है। सिख जो कि बहुत ही डायनामिक और वाइब्रेंट कौम है और अपनी इंतहाई कम तादाद होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त रखती है। सियासत हो या फौज, साइंस हो या कारोबार का मैदान, सिख इंडिया, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई मुल्कों में हर जगह पर पहली सफ में ही नज़र आते हैं। और ये कम्युनिटी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से इंडिया की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया ने सिखों के साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। सिखों के साथ जुल्म और ज़्यादती की ये दास्तान 1947 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन ये जुल्म अपनी इंतहा को तब पहुंचा जब 1984 में इंदिरा गांधी की हुकूमत में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। लिहाजा मेरी आज की वीडियो का मौजू है सिख, खालिस्तान और ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये तो आप सबको पता है कि बाबा गुरु नानक ने सिखिज़म की बुनियाद रखी थी और फिर सिखों के चौथे गुरु बाबा गुरु रामदास ने 16वीं सदी ईस्वी में अमृतसर शहर की बुनियाद रखी थी। और इसके बाद सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने अमृतसर में मौजूद हरमिंदर साहब की तामीर करवाई थी। और इसी हरमिंदर साहब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है क्योंकि रंजीत सिंह ने इस पर सोने की परत चढ़वाई थी। खालिस्तान लफ्ज़ खालिस से निकला है और जैसे खालिस का मतलब प्योर होता है, बिल्कुल इसी तरह से खालिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ द प्योर, यानी एक पाक धरती या पवित्र धरती। और खालिस्तान भारतीय पंजाब में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जो इस वक्त भारत के साथ साथ कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है। और इस मूवमेंट का मकसद ये है कि पंजाब को एक अलग मुल्क बनाया जाए और इसका नाम खालिस्तान होना चाहिए। 1920 में सिखों का एक सियासी मुसल्लह गिरोह अकाली दल के नाम से वजूद में आया और फिर 1947 में तकसीम हिंद के बाद इसी अकाली दल के अंडर ही सिखों ने अपनी एक अलग स्टेट का मुतालबा किया था। लेकिन 1956 में जब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स को बनाया गया तो तब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सिखों की डिमांड को सिरे से ही खारिज कर दिया। और इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 में हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया। और पंजाब की इस तकसीम की वजह से सिखों की ताकत में भी कमी आई थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मेजॉरिटी में तो हिंदू थे लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर सिख भी आबाद थे। और फिर इसके बाद 1966 में हरियाणा को भी पंजाब से अलग करके एक अलग सूबा बना दिया गया। भारतीय हुकूमत के इस रवैये से मायूस होकर सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद भारत को छोड़कर यूके, कनाडा और अमेरिका वगैरह में जाकर आबाद होना शुरू हो गई। और फिर 1970 की दहाई में इन गैर मुल्की सिखों ने खालिस्तान देश के लिए बहुत बड़ी रकूम भी भिजवाना शुरू कर दी और यूं तब से ही खालिस्तान मूवमेंट ज़ोर पकड़ने लगी। खालिस्तान मूवमेंट तो अब भी चल रही है, लेकिन मेरी आज की वीडियो का असल मौजू है ऑपरेशन ब्लू स्टार। लिहाजा अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। 1973 में सिखों ने अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 नुकात पेश किए और इन 7 नुकात को आनंदपुर रेजोल्यूशन के तहत मान भी लिया गया, लेकिन फिर बाद में इन नुकात पर ठीक से अमल ना किया गया। और फिर 1982 में इस आनंदपुर रेजोल्यूशन के मुद्दे को सिखों ने दोबारा उठाया और यूं भिंडरा वाले सियासी रहनुमा और अकाली दल दोनों ने इस मुद्दे को भरपूर तरीके से उजागर किया और इसके नतीजे में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुई, जबकि इंदिरा गांधी ने इस मूवमेंट को सिसेशनिस्ट मूवमेंट यानी अलहदगी पसंद तहरीक का नाम देकर इसे सिरे से ही रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर इमरजेंस हुआ भिंडरा वाले का। 1975 से 1977 तक इंडिया में एमरजेंसी का पीरियड था, लेकिन जब एमरजेंसी के बाद इलेक्शंस हुए तो फिर इंडिया में बीजेपी की हुकूमत आई और प्रोविंशियल इलेक्शंस में भी पंजाब में अकाली दल हुकूमत में आ गई। अकाली दल को पंजाब में लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने लगी। लिहाजा पंजाब में अकाली दल को काउंटर करने के लिए कांग्रेस को एक क्रिज्मेटिक लीडर की ज़रूरत थी
اور پھر یہاں پر پنجاب کے ایکس چیف منسٹر گیانی زیل سنگھ نے سنجے گاندھی کو یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم جنریل سنگھ بھنڈرا والے کو سپورٹ کریں، اور یہاں سے ایمرجنس ہوا جنریل سنگھ بھنڈرا والے کا۔ جنریل سنگھ بھنڈرا والے اصل میں ایک مذہبی اسکالر تھے، اور کانگریس نے انہیں کہا کہ سکھوں کی اصل ریپریزنٹیشن تو آپ کرتے ہیں، لہٰذا آپ بھی سیاسی میدان میں آئیں۔ اور یوں بھنڈرا والے نے الیکشنز میں اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کیا، اور اگلی بار 1980 میں انڈیا میں جب الیکشنز کا میدان سجا تو اس بار پنجاب میں کانگریس کو جیت ملی، اور کانگریس نے دربارہ سنگھ کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا۔ لیکن دربارہ سنگھ بھنڈرا والے سے بہت زیادہ خفا تھا، اور یوں کانگریس اور جنریل سنگھ بھنڈرا کے درمیان تضادات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1981 میں انڈیا میں ایک مردم شماری ہوئی، لیکن اس مردم شماری میں پنجاب کیسری نیوز پیپر کے ایڈیٹر لالا جگت نارائن نے اپنے اخبار میں ایک خبر شائع کروائی کہ پنجاب میں رہنے والے ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان ہندی لکھوائیں۔ لیکن اس بات پر بھنڈرا والے کے فالوورز کافی زیادہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے لالا جگت نارائن کو قتل کر دیا۔ اس قتل کی وجہ سے پنجاب کا ماحول کافی زیادہ خراب ہو گیا، اور جب حکومت پر اس قتل کی وجہ سے پریشر بڑھا تو پھر بھنڈرا والے کو اریسٹ کیا گیا، اور دوسری طرف بھنڈرا والے کے اریسٹ ہونے کے بعد پوری انڈیا میں سکھوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، اور یوں جلد ہی حکومت کو بھنڈرا والے کو بھی رہا کرنا پڑا۔ لیکن اس اریسٹ اور پھر فوراً رہائی کی وجہ سے بھنڈرا والے کو کافی زیادہ پاپولیرٹی مل گئی، اور بھنڈرا والے کی اس پاپولیرٹی کو دیکھ کر اکالی دل نے بھنڈرا والے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور یوں اکالی دل اور بھنڈرا والے نے مل کر 1982 میں دھرم یدھ مورچہ شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی 1973 کے آنند پور ریزولوشن پر عمل درآمد کی مانگ بھی شروع کر دی۔ لیکن پنجاب کے چیف منسٹر دربارہ سنگھ نے اس پر کافی زیادہ کریک ڈاؤن کیا، اور پھر نومبر 1982 میں دھرم یدھ مورچہ نے کہا کہ ہم اپنی ڈیمانڈز کے لیے اب دلی میں پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن عین اسی وقت دلی میں ایشین گیمز ہو رہے تھے، اور ایشین گیمز کے کامیاب انعقاد کے لیے بھارتی سرکار نے دلی میں آنے والے تمام سکھوں کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور اس مقصد کے لیے دلی میں آنے والے آرمی اور ایئر فورس کے سکھ آفیسرز کی بھی تلاشی لی جانے لگی، اور اس بات کو لے کر کافی زیادہ سکھ لوگ ناراض ہو گئے، اور اپنی اس ناراضگی کا اظہار سکھوں نے ڈی آئی جی اتوال کی قتل کی صورت میں کیا۔ ڈی آئی جی اتوال جو کہ دھرم یدھ مورچے کے خلاف کریک ڈاؤن کو لیڈ کر رہا تھا، سکھوں نے اسے گولڈن ٹیمپل کی سیڑھیوں پر سرے عام قتل کر دیا، اور لوکل پولیس میں بھنڈرا والے کا اتنا خوف تھا کہ کئی گھنٹوں تک ڈی آئی جی اتوال کی لاش کو اٹھانے کے لیے لوکل پولیس گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی داخل نہ ہوئی۔ اور یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ کانگریس کی حکومت نے بھنڈرا والے کے خلاف اس سب پر کوئی ایکشن ہی نہ لیا، کیونکہ بھارتی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ ایسا کرنے سے سکھ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی پولیٹیکل پرائس بھی پے کرنی پڑے۔ ڈی آئی جی اتوال کے قتل کے بعد سکھوں کو کافی زیادہ حوصلہ ملا، اور اب سکھوں نے کھل کر ہندوؤں کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور کئی مقامات پر ہندوؤں کی ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی۔ اور اسی ٹارگٹ کلنگ میں اکتوبر 1983 میں ایک بس میں سفر کرنے والے 6 ہندوؤں کو آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد مارا گیا، اور بس میں 6 ہندوؤں کے قتل کے بعد بھارتی حکومت نے پنجاب میں پریزیڈنشل رول امپوز کر دیا۔ پنجاب میں حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے بھنڈرا والے اور اس کے فالوورز نے ہرمندر صاحب کے اندر ہتھیار اکٹھا کرنا شروع کر دیے، اور 15 دسمبر 1983 کے دن بھنڈرا والے اکال تخت پر بیٹھ گئے۔ اکال تخت ایک تخت ہے جو کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر ہی واقع ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف ہندوؤں کے گرو بیٹھ سکتے ہیں۔ حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے اندرا گاندھی نے نرسیما راؤ کی شکل میں بھنڈرا والے کے پاس ایک پیس پرپوزل بھجوایا، لیکن بھنڈرا والے نے اس پرپوزل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب اس پیس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا گیا تو پھر حکومت نے بھنڈرا والے کے خلاف ایک آپریشن کی تیاری شروع کر دی، اور پھر اگلے 5 ماہ کے دوران ہریانہ اور انڈیا کے دوسرے علاقوں میں سکھوں کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی سکھوں کے مذہبی مقامات اور گردواروں پر ہندوؤں نے حملے بھی کیے،
اور اس سب کے رسپانس میں پنجاب اور ہریانہ میں سکھ ہندو ٹینشنز بڑھنے لگی، تو بھارتی حکومت نے 1 جون 1984 کو پنجاب میں کرفیو لگا دیا اور پوری طرح سے کمیونیکیشن بلاکیڈ بھی لاگو کر دیا گیا۔ پنجاب میں آنے جانے والی ٹرینز کو بھی روک دیا گیا اور سکھوں کے گھروں پر آرمی نے چھاپے مارنا شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی آرمی کو پنجاب کے مختلف شہروں میں تعینات بھی کر دیا گیا اور تمام نیوز رپورٹرز کو امرتسر سے باہر نکال دیا گیا۔ لہٰذا اندرا گاندھی کی انٹینشنز بالکل صاف اور واضح تھی، اور پھر شروع ہوا آپریشن بلو سٹار۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ مانتا ہوں کہ بھارتی حکومت کا یہ اقدام سراسر غلط اور بیہودہ تھا، اور انڈین آرمی جو کہ اپنے آپ کو ایک پروفیشنل آرمی کہتی ہے، اسے یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ سکھوں کے انتہائی مقدس مقام کی اس طرح سے بے حرمتی کرتی۔ جرنیل سنگھ بھنڈرا والے اور اس کے چند سو ساتھیوں کو مارنے کے لیے انڈین آرمی نے وہ کام کیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ 3 سے 6 جون کے دوران انڈین آرمی اور جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کے ساتھیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں جو سب سے برا کام ہوا وہ یہ تھا کہ انڈین آرمی نے اکال تخت پر بھی اٹیک کر دیا، اور اس لڑائی میں انڈین آرمی کو لیڈ کر رہا تھا میجر جنرل کلدیپ سنگھ برار، جبکہ دوسری طرف بھنڈرا والے کی فوج کو لیڈ کر رہا تھا میجر جنرل شبیگ سنگھ۔ میجر جنرل شبیگ سنگھ انڈین آرمی سے ریٹائرڈ میجر جنرل تھا۔ 5 جون کی شام کو ایک میجر لڑائی ہوئی اور بھنڈرا والے کے ساتھیوں نے انڈین آرمی کا خوب مقابلہ کیا۔ انڈین آرمی کے کافی سارے لوگ اس لڑائی میں مارے گئے، اور جنرل سنگھ بھنڈرا کے سپاہیوں نے انڈین آرمی کو اس لڑائی میں کافی زیادہ سرپرائز کر دیا، اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل کلدیپ نے 6 جون کے دن ٹینکس بلانے کا فیصلہ کیا، اور یوں انڈین آرمی نے ٹینکس بلوا کر اکال تخت پر ٹینکوں سے حملہ کیا، اور یہ ایک بہت ہی برا اور غلط ڈیسیژن تھا، کیونکہ اکال تخت سکھوں کے لیے ایک بہت ہی سیکریٹ جگہ ہے۔ اس حملے سے اکال تخت کو کافی نقصان پہنچا، اور اکال تخت سے ملحق لائبریری اور اس میں موجود بہت پرانے گرنتھ بھی جل گئے۔ اس لڑائی میں بھنڈرا والا تو مارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اکال تخت کو کافی زیادہ نقصان ہوا، اور جب تباہ شدہ اکال تخت کی فوٹوز سامنے آئیں تو پوری سکھ کمیونٹی اس پر بہت زیادہ غصہ ہوئی، کیونکہ حکومت کے آرڈرز ملنے کے باوجود بھی دربار صاحب پر انڈین آرمی نے گولیاں چلائی تھی، تو اس وجہ سے پوری دنیا کے سکھ اندرا گاندھی سے کافی زیادہ ناراض ہو گئے۔ ویسے تو اس لڑائی کے بعد انڈین آرمی نے یہ کلیم کیا کہ ان کے صرف 83 لوگ اس لڑائی میں مارے گئے ہیں، لیکن نیوٹرل سورسز کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں تقریباً 700 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، اور 500 سکھوں نے بھی اس لڑائی میں جان کی بازی ہاری۔ اب اگر میں بات کروں اس آپریشن کے آفٹر میتھس کی، تو اس آپریشن کے بعد 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو انہی کے سیکیورٹی گارڈز نے قتل کر دیا۔ 1985 میں سکھوں نے ایئر انڈیا کے ایک جہاز کو بم سے اڑا دیا، اور اس بلاسٹ کی وجہ سے جہاز میں موجود تمام 330 افراد مارے گئے۔ آپریشن بلو سٹار کے وقت انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اے ایس ودیا کو بھی سکھوں نے 1986 میں قتل کر دیا، جبکہ میجر جنرل کلدیپ سنگھ برار جو کہ آپریشن بلو سٹار کو لیڈ کر رہا تھا، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آج تک انڈین آرمی کی پروٹیکشن میں ہے، اور کسی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اور اس آپریشن بلو سٹار کے بعد بھی سکھوں نے اپنی آواز کبھی نہیں دبائی، اور آج تک سکھ انڈیا اور پوری دنیا میں خالصتان دیش کے لیے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور ہمیں انڈیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں سکھوں اور ہندوؤں کی جھڑپیں کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔